بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد النبی کے دن کو عید کہنا کیا حرام ہے، ناجائز ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے۔ نور وحی کے ناظرین، ہمیں جاننا ہوگا کہ عید کا معنی کیا ہوتا ہے اور قرآن مجید سے کیا قانون سمجھا جاتا ہے کہ عید کس کو کہا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ کیا اسلام میں صرف دو ہی عیدوں کا کانسیپٹ ہے؟ اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تو وہاں کے لوگ دو تہوار مناتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ان سے بہتر دو تہوار دیے گئے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کسی دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نہیں کہا۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول کریم علیہ السلام نے جمعہ کا دن کو بھی عید قرار دیا۔ عید کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے لوٹ کر آنا۔ آپ عربی لغت دیکھیں تو جو چیز لوٹ کر آتی ہے اس کے لیے عاد یعود عیدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا تہوار جو بار بار آئے اور کسی قوم کو من حیث القوم خوش کر دے، اس کو کہا جاتا ہے عید۔ اب قرآن مجید سے ہم یہ قانون سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عید کسے کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ مائدہ کے اندر عید کا ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے رب ہم پر مائدہ نازل کر آسمان سے، جو ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید ہو اور بعد والوں کے لیے بھی عید ہو، اور تیری جانب سے ایک نشانی ہو۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ دسترخوان پر کیا ہوتا ہے؟ کھانے ہوتے ہیں۔ کھانے کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ گویا قرآن سے یہ قانون سمجھا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کی نعمت کا نزول ہو تو اس کو قرآن کہتا ہے تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید ہو، بعد والوں کے لیے بھی۔ اگر کھانا نعمت ہے اور نعمت کا نزول پہلوں پچھلوں کے لیے عید ہے، اس کی وہ نشانی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ یقیناً جس وقت آپ نعمتوں کو دیکھتے جائیں گے، یوں تو ہاتھوں کا حرکت کرنا یہ بھی نعمت ہے، آنکھوں کا دیکھنا یہ بھی نعمت ہے، کانوں کا سننا یہ بھی نعمت ہے، زبان کا بولنا یہ بھی نعمت ہے، سر تا پاؤں انسان کا وجود نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کھانے پینے ہر چیز اتنی نعمتیں دی، لیکن کسی نعمت کو دے کر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کو عطا کر کے احسان بھی جتلایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر، انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کر کے۔ گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نعمت عظمی ہے۔ جب عام نعمت کا نزول ہو تو وہ عید ہو سکتا ہے، تو جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے ان کی آمد کا دن کیوں نہیں عید کہا جا سکتا؟ یقیناً یہ ایک مستحب امر ہے، اس دن کو عید کہا جا سکتا ہے، ناجائز نہیں ہے عید کہنا میلاد شریف کو، حرام بھی نہیں ہے۔ اس قسم کے فتووں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں دیانتداری کے ساتھ قرآن مجید کے اصول و قوانین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔